الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آپ کو جیسے ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے شیڈڈ بائی العرش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم جس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز ہوں گی، ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ہر کیٹیگری پر ایک دن پہ بات کروں گی. دیٹ ول بی مائی فلو ڈپینڈنگ اپان دا آڈینس. اس لیے کچھ چیزیں میں نے کیٹیگریز کے حساب سے آڈینس پر چھوڑنی تھی، کیونکہ اس میں 2 کیٹیگریز ایسی آتی ہیں جس میں میرا بہت زیادہ دل لگتا ہے، اور وہ 2 کیٹیگریز یوتھ کے متعلق ہیں. تو اگر مجھے نظر آئیں گے بہت سے نوجوان، تو ہو سکتا ہے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگا لوں، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے، کسی انسان میں طاقت نہیں. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہر کیٹیگری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایٹ لیسٹ ہم یہاں سے اتنا سیکھ سکیں کہ یہ 7 کیٹیگریز کا ہر طرح کا چھوٹا سا یا بڑا سا گلمس ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں حدیث پر جاؤں گی، میرا جو مین تھیم ہوگا شروع کا، مطلب یہ پورے جو سیریز آپ کے چلیں گے، اس میں 2 بیسک تھیمز ہیں. ایک یہ کہ پہلے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اللہ کا عرش ضروری کیوں ہے، اور اللہ کے عرش کی قیامت کے دن اہمیت کیا ہوگی، قیامت کے دن کے گلمس، قیامت کے دن کے سٹیجز، قیامت کے دن کی سختیاں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے عرش کا تھوڑا سا ڈسکرپشن. پھر اللہ کے عرش کے سائے میں کس کیٹیگری کو خاص طور پر جگہ دی جائے گی، اور اس کے بعد میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم ان 7 کیٹیگریز کے اوپر تھوڑا تھوڑا وقت لگا کر اس کو سمجھنے کی، اس سے تاریخ سے سبق لینے کی، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کا نام لے کر، آپ سے امید رکھ کے، آپ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے اس کام کو شروع کیا ہے. اللہ ہمیں اس کو احسان کے ساتھ اور پورے تقوی حاصل کرتے ہوئے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کام کے آغاز میں دعا کر لیا کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا. اللہ ہمارے جتنی بھی کام اور رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہمیں احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. سورۃ الانبیاء، اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ غفلت میں، ہیڈلیسنس میں منہ موڑے بیٹھے ہوئے. اس آیت میں سورۃ الانبیاء کی جو پہلی آیت ہے شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ آف ٹائمز، قیامت کے آثار کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو دین دیا ہے، اس میں بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ نہ صرف اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بہت ڈیٹیل سے بتا دیے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آخرت میں کیا کیا ایک ایک لمحہ ہونے والا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بھی کھول کے بتا دیا، تاکہ ہم آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزاریں. آپ اور میں سورۃ الانبیاء کے اس جو آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ غافل ہیں فی غفلۃ، آپ اور میں غفلت کا حصہ نہ بنیں. اینڈ آف ٹائمز کی جہاں تک بات ہے تو قیامت کی نشانیاں واضح ہوں گی قیامت آنے سے پہلے. اگر ساری احادیث کے علم کو کمپائل کیا جائے تو جو مفسرین نے اور محدثین نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں وہ تقریباً 150 ہیں، اور میجورٹی اسکالرس کے مطابق وہ 150 نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. اب صرف آخرت کی 10 نشانیاں، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بس وہ باقی رہ گئی. ان میں سے بھی بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ کچھ کا اپیئر ہونا، نظر آنا شروع ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نشانیاں ہوں گی، کچھ علامات ہوں گی، اور پھر اس کے بعد فائنلی اللہ تعالیٰ اس ساعہ کو قائم کر دے گا.
قیامت کا آغاز ساعہ سے ہوگا. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے ساعتم، سین الف عین بولتا. ساعتم کہتے ہیں وہ ٹپیکل ٹائم جس میں دنیا کو تباہی کی طرف لے جایا جائے گا. دیٹ ول بی پارٹ آف قیامت. قیامت بہت سے ایونٹس کا سیکوینس ہوگی. ساعہ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ. اور یہ ساعہ کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن واضح کرتا ہے کہ ایک ٹرمپٹ، ایک سور پھونکا جائے گا. اس سور کو عربی زبان میں نفخۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے. پہلا سور پھونکا جائے گا. جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو آپ کا اور میرا دنیا کا آسمان ہے، جس کو آپ کاسموس کہتے ہیں، قرآن بھی بتاتا ہے، اور قرآن نے تو 1450 سال پہلے بتایا تھا. سائنس بھی اب اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمارا کاسموس، ہمارا ہورائزن، ہمارا یونیورس کانسٹنٹلی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. جب تک دنیا قائم ہے اور جب سے یہ بنی ہے تب سے لے کر آخری وقت تک کانسٹنٹلی یہ کاسموس ایکسپینڈ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سور کا حکم دے دیں. جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلا ٹرمپٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ بگل بجائے گا، اس وقت یہ کاسموس جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے یہ رکے گا، اور رکنے کے بعد لائٹ کا اسکرول یہ رول ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اور اب تو خیر سائنس بھی اس بات کو بہت کلیئرلی واضح کر رہی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ سائنٹسٹ قرآن کی آیات کو سمجھتے نہیں تھے اور بتا نہیں پاتے تھے. اب اگر آپ ماڈرن فزکس کو پڑھیں تو ماڈرن فزکس ایک ٹائم بتاتی ہے اس یونیورس کے بارے میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا، یہ کائنات بلیک ہول میں چلی جائے گی، یا ایٹ لیسٹ جو ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے یہ بلیک ہول میں چلی جائے گی. اور اس بلیک ہول کو اس ماڈرن سائنس نے کہا ہے یونیورس کرنچ کرے گی. اور اگر آپ اس کو قرآن کی آیات کے ساتھ ریزمبل کر کے دیکھیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساعہ قائم ہونے کے اوپر زمین کو اسکرول کی طرح لپیٹنا شروع کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا. تو پہلا عمل کیا ہوگا؟ قیامت کا پہلا اسٹیج سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد اس زمین کو لپیٹنا شروع کر دیا جائے گا. جیسے اب سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک میسو ہیٹ ہوگی اس سال کے ٹائم پر. ہر چیز کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے گا، اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے گا، جو کلائمیٹیکل چینج آئے گا، وہ سمندر میں آئے گا. سب سے پہلے سمندر کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے گا اور سمندر بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے اکثر ٹورڈز اینڈ آف ٹائمس کی جو ہالی ووڈ موویز دیکھی ہوں گی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ڈسٹرکشن کی بگننگ کرتے ہیں وہ سمندر اور سونامی سے اور بڑی بڑے ویوز کا شہروں میں آ جانے سے کرتے ہیں. تو اس فیکٹ احادیث کے مطابق سمندر کو اتنا زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ لایا جائے گا کہ سمندر بوائل کرنے لگ جائیں گے، اور اس کو وہ اب یونیورسل ہیٹ کہتے ہیں کہ ایک میسو ہیٹ ہوگی. اور یہ ایک سیریز آف ڈفرینٹ ایونٹس ہوں گے جس کے اندر پھر قرآن اور احادیث بتاتے ہیں کہ زلزلے آئیں گے، زلزلوں کے بعد سیویئر آفٹر شاکس آئیں گے. اتنے آئیں گے کہ اس ساعت کا آخری سٹیج یہ ہوگا کہ دنیا کے اوپر جتنا بھی کریشن ہے، جتنا بھی مخلوق ہے، سب کو موت آ جائے گی. اور ظاہری بات ہے آپ کی اور میرے لیے دنیا کے کریشن میں کسی چیونٹی کو موت آئے اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے؟ The point is this کہ تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی. اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے. کریشن میں کسی چیونٹی کو موت آئے اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے؟ The point is this کہ تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی. اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے. اب اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہے گا، نو اسپیسیفک ٹائم، کوئی ٹائم فریم پتہ نہیں چلتا کہ کب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا ایک اور سیکنڈ ٹرمپٹ میں پھونک ماری جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو نفخۃ الثانیہ کہتے ہیں، سیکنڈ ٹرمپٹ. جب یہ ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مقام سے ریزریکشن کو شروع کریں گے. یعنی قیامت کا سیکنڈ سٹیپ شروع ہو جائے گا جو ریزریکشن کا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں دوبارہ اٹھنا، جس کو عربی میں کہتے ہیں بعث، با عین ثا، بعد سے بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا. یہ سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد ہوگا. سائنس آپ کو وہاں تک حقیقت بتاتی ہے جہاں تک انسان زندہ ہے.
اگر میں آپ کے سامنے 4 سٹیجز بتاؤں جو میں نے اب تک آپ کو بتائی ہیں. سٹیج نمبر 1 یہ تھی دنیا ہے اور دنیا پہ ڈسٹرکشن شروع ہوئی. اللہ کے حکم سے پہلا سور پھونکا جائے گا, ایک زوردار آواز سے یہ ساعہ کے سٹیجز شروع ہوں گے. وہ آواز کیا ہوگی؟ اٹ واز اے کنٹینیوس بلاسٹ, ہیوج بلاسٹ ساؤنڈ, جس کے بعد جیسے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں, کوئی بہت زور سے آپ کے کان کے پاس آ کے چیخ مارتا ہے تو آپ کے کان میں کیسا امپیکٹ آتا ہے؟ ٹیں آواز آتی ہے کانسٹنٹ. ایسا زوردار ایکسپلوژن ہوگا جو سور ہوگا کہ بالکل اس وقت سمجھ لیں کہ جو مخلوق ہوگی وہ بحری ہو جائے گی. سو اگر آپ اس کو 4 سٹیپس میں دیکھیں جو اب تک میں نے آپ کو بتایا ہے. پہلا سٹیپ دنیا قائم تھی, اللہ کا حکم ہوا, ساعہ شروع ہو گئی, پہلا سور پھونکا گیا. سیکنڈ سٹیپ تمام دنیا کے انسان اور مخلوقات کو موت آ گئی. اب سب کے سب جہاں تک موت آ گئی یہاں تک تو سائنس بتا سکتی ہے. اب جو اس کے بعد کا معاملہ ہے, انسان کی موت کے بعد کا معاملہ, عالم امر کا ہوتا ہے, سین ورلڈ کا ہوتا ہے, یا عالم الغیب کا ہوتا ہے, ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. کیا ان سین ورلڈ کی حقیقت سائنس بتا سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. سائنس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے ہیومن برین میں اتنی ڈائمینشن نہیں ہے کہ وہ سین ورلڈ سے آگے جا کر ان سین میں سوچ سکے. انفیکٹ آپ کی اور میرے دماغ میں تو صرف کمپلیٹلی سین کو ہی کمپریہینڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر اس وقت آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کیا اس چھت کی اس طرف کیا آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں؟ اٹس اے پارٹ آف سین ورلڈ, لیکن یہ آپ کی اور میری لمیٹیشن ہے کہ ہم اس چھت سے ادھر نہیں دیکھ سکتے, ہم اس دیوار سے ادھر نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کو علم اور عقل دیا ہے, سائنس آپ کو ایک میسو ڈسٹرکشن کا بتاتی ہے, سائنس آپ کو یونیورسل کرنچ کا بتاتی ہے, سائنس آپ کو ایک ایکسپلوسو کا بتاتی ہے, ایکسپلوژن کا بتاتی ہے, اور سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ بہت سیویئر ڈسٹرکشن ہوگی کہ تمام انسان مر جائیں گے. جب یہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے بہت سی چیزیں کر رہے ہیں, کون سے کیپسولز بنا رہے ہیں, کون سے سب میرینز بنا رہے ہیں کہ جس میں ہم جب دنیا تباہ ہوگی تو ہم اس کے اندر چھپ کر اسی سمندر میں بچ سکیں گے جس کو پوری دنیا کے اوپر فلوٹ کرا دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا. انسان کہاں بچ کے جائے گا جب اللہ پوری یونیورس کو ہی ختم کر دے گا. تو جہاں تک دنیا کے ختم ہونے کا معاملہ ہے وہاں تک سائنس بتاتی ہے. اس کے بعد عالم ارواح کی ڈیٹیل کوئی سائنٹسٹ نہیں بتاتا, لیکن اللہ کے اس دین کے اوپر آپ کتنا قربان ہو جس نے آپ کو اور مجھے مسلمان پیدا کیا, اور آخر میں کیا مرحلے آنے والے ہیں عالم ارواح میں, ان سین ورلڈ میں, اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئرلی میپ آؤٹ کر دیا ہے احادیث اور قرآن کے ذریعے. ایک ایک چیز کو بالکل واضح بیان کیا گیا ہے کہ بعثہ کے اندر جو ریزریکشن کا معاملہ ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب دوسرا سور پھونکیں گے, فرشتہ جب دوسرا سور پھونکے گا تو تمام انسانوں کی روحوں کو زندہ کر دیا جائے گا, اور پھر تمام انسانوں کی روحوں کو ایک میدان کی طرف جمع ہونے کے لیے ڈائریکٹ کیا جائے گا. بالکل جیسے احادیث میں مفہوم آتا ہے کہ جیسے آپ بوئنگ ایرو تیر کو چھوڑتی ہیں کمان سے تو اپنے ٹارگٹ کی طرف تیزی سے موو کرتا ہے, اسی طرح انسانوں کو بائی ڈیفالٹ جس طرف چلایا جائے گا, انسان مختلف شیپس اور فارمز میں, مختلف دوڑنے اور چلنے کی پوزیشنز میں اس اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا شروع کر دیں گے, اس ایک میدان کی طرف جانا شروع کر دیں گے. یہ جو میدان ہوگا اس کا ایک گلمس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بینگ اے مسلم عرفات کے میدان کی شکل میں دکھایا ہے. تمام حاجی, تمام حج کرنے والے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کہ وہاں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوتا تھا, اٹ واز کمپلیٹلی چٹیل میدان, بیرن, بالکل پلین ہوتا تھا. اب تو وہاں درخت بھی کافی اگائے ہیں اور درخت کافی نکل آئے ہیں, لیکن ایک ہلکا سا گلمس ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان کی شکل میں آپ کو اور مجھے, ہم مسلمانوں کو دیا ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا دوسرے سور کے بعد کہ تمام روحیں اپنے ٹارگیٹڈ پلیس کی طرف جانا شروع کر دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو الفاظ آتے ہیں, تو شرون, تم سب جمع کیے جاؤ گے, حفاتن غراتن غلہ, تم سب نیکڈ, بیئر فوٹڈ اور پریشانی کی حالت میں اپنے ٹارگٹ کی طرف دوڑنا شروع کر دو گے. تمام انسان اس وقت بے لباس ہوں گے, لیکن انسانوں کے دماغوں کی ڈائمنشن اس وقت اتنی ہارفائنگ ہوگی کہ ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ان کے برابر میں بھی جو بھاگ رہا ہے
وہ کس حالت میں اور کس حلیے میں ہے. یہ اتنا ہورفک ٹائم ہوگا اور کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں, ہم تو خواتین ہیں, ہم اتنی آسانی سے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں احرام میں اپنے نارمل کپڑوں میں رہنا ہوتا ہے. آپ کا اور میرا احرام مردوں کی طرح 2 چادروں میں نہیں آ جاتا. ہم اپنے نارمل کپڑے پہنتے ہیں, بس ہمیں اپنے حجاب کا خیال پراپرلی رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ مردوں کے اینگل سے سوچیں, آپ کے ہسبینڈ, الحمدللہ مردوں کے اندر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایگو کا لیول کم رکھا ہے یا زیادہ رکھا؟ ہاں, تھوڑا سا زیادہ رکھا, تھوڑا سا زیادہ رکھا, زیادہ نہیں رکھا, تھوڑا سا زیادہ رکھا. جو جتنی اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کے لیے اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پر بات کر رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی پریزیڈنٹ ہو یا منسٹر ہو یا بیوروکریٹ ہو یا بزنس مین ہو یا مزدور ہو یا وہ جو ہے وہ ٹھیلا لگانے والا ہو, جب وہ احرام پہنیں گے تو کیا سب کے احرام ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سب کے احرام ایک جیسے ہوتے ہیں. بعض مردوں سے آپ کبھی پوچھیں اپنے والد سے, اپنے بھائی سے, اپنے شوہر سے کہ ان کو 2 چادروں کے اندر رہنا کیسا لگتا ہے. اٹ سیمز سم ٹائمز آڈ ٹو دیم کہ وہ 2 چادروں کے اندر, وہ 2 چادروں, کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے نا, ان 2 چادروں میں اپنے آپ کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ حج پہ چلے جاتے ہیں اور سب اسی لباس میں نظر آتے ہیں تو کیا انسان کانسٹنٹلی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, یا اس کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے؟ دس از جسٹ اے پیل ریفلیکشن کہ قیامت کے دن جب لوگ عریاں ہوں گے, نیکڈ ہوں گے, کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا. سب کے اوپر ایک نفسی کا عالم ہوگا. سب کے اوپر قیامت کی ہولناکی جو ہے وہ بہت تیزی سے امپیکٹ کر رہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع جب کر لیں گے تو احادیث بتاتی ہیں کہ تقریباً 50,000 سال تمام انسان اسی انتظار میں کھڑے رہیں گے کہ حساب شروع ہو. اور ریممبر, یہ 50,000 سال ہماری دنیا کے 50,000 سال نہیں ہے جو چٹکی بجا کے گزر سکتے ہیں. قیامت کے دن کی ڈائمینشن جو ٹائم کی قرآن بتاتا ہے, جو احادیث بتاتے ہیں, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اٹس اے ڈفرینٹ ریالم. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے. جب آخرت میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے, تو لوگ کہیں گے شاید ایک دن اور سم پارٹ آف اے ڈے, اس لیے کہ آپ کی اور میری ڈائمینشنز اس وقت ٹائم کی وہ نہیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے, گھنٹوں اور گھنٹوں کے سفر آپ کو کرا دیے گئے. آپ کو مکہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا, مسجد اقصی سے آپ کو پہلے آسمان, اور پہلے آسمان سے آپ کو 7ویں آسمان تک لے جایا گیا. جنت اور دوزخ کی آپ کو مشاہدے کرائے گئے. اللہ کے ساتھ آپ نے حجاب کے پیچھے کلام کیا. کئی گھنٹوں کے ایکسپیرینس میں دنیا میں معاملہ کیا تھا کہ جب آپ گئے اور واپس آئے تو آپ کے کمرے کی کنڈی ہل رہی تھی. اس لیے کہ دنیا کی ڈائمینشنز ٹائم کی کچھ اور ہیں اور ان سین ورلڈ کی ٹائم کی ڈائمینشنز کچھ اور ہیں. اس کو تو اگر آپ سمجھنا چاہیں آج کے پڑھے لکھے دور میں, تو جو ٹائم آپ کا ایلیمنٹ اس زمین پلانٹ ارتھ پر ہوتا ہے, وہی ٹائم ایلیمنٹ آپ کا مارس اور جوپیٹر پہ نہیں ہوتا. وہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پر 24 آورس کا ڈے نائٹ نہیں ہوگا. ڈفرینٹ سچویشن ہو جائے گی جب ہماری اسی دنیا میں ایک ہی پلانٹ پر ٹائم زون ڈفرینٹ ہے. اس وقت ہمارا جو ہے وہ جو ٹائم ہو رہا ہے, امریکہ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, یورپ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, آسٹریلیا میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, نیوزی لینڈ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا. تو جب ایک ہی دنیا کے اندر اتنی ویرائٹی ہے تو پھر ان سین اور سین ورلڈ کا تو بہت گراس ڈفرنس آ جائے گا. تو اس طرح سے جو لوگ ہوں گے وہ تقریباً 50,000 سال تک وہاں کھڑے رہیں گے. اور جب وہ وہاں کھڑے رہیں گے تو اس میں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ساعہ کے ٹائم پر ہیٹ تھی, ہیٹ بڑی تھی نا, تو قیامت شروع ہوئی تھی, وہ ہیٹ ابھی تک اس میدان میں بھی محسوس کی جائے گی. اس لیے کہ سورج بہت قریب مخلوق کے لے جایا جائے گا, بہت قریب آ جائے گا. اور جب یہ کیفیت ہوگی اور ایک خوف ہوگا, جنگلی جانور بھی برابر میں کھڑے ہیں اور ہر انسان کھڑا ہے, اور احادیث میں آتا ہے کہ پوری انسانیت ایک میدان پر جمع کی جائے گی. ہر انسان کو پاؤں رکھنے کے لیے صرف اپنے 2 پیروں کے برابر جگہ ملے گی. نماز پڑھتے میں تو بہت ٹانگیں کھول لیتے ہیں, پاؤں سے پاؤں میں لا لیجئے, اور خوب چوڑا ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ بیٹھیں تو کھل کر بیٹھیں, ٹائٹ ہو کر نہ بیٹھیں. وہاں پر نہیں آپ کو یہ لگژری ملنے والی کہ پاؤں پھیلا لیے, ادھر ہو کے کھڑی ہو, مجھے گرمی لگ رہی ہے, مت چپکو میرے ساتھ, پسینہ آ رہا ہے. وہاں پر یہ کیفیت نہیں ہوگی.
اور سوچیں 50,000 سال تک انسان اسی کیفیت میں کھڑا رہے گا، ایسے ہی پریشان رہے گا. اور لوگ، جس میں احادیث میں آتا ہے گھبراہٹ ہوگی، انسان خوف زدہ ہوگا، انسان پریشان ہوں گے، انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اور ایسے میں ہی چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس تمام مشکل سے بچا کر الگ کر لے گا. احادیث یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو وقت ہوگا، جس کو احادیث میں ارد کہا جاتا ہے، الارد، حمزہ لام عین را ضاد، ارد ہوتا ہے پریزنٹیشن کا ٹائم. یعنی یہ پریزنٹیشن کے ٹائم ایک طرح کا پریزنٹیشن پارٹ 1 ہے، جس میں تمام انسانوں کو بس انتظار کرایا جا رہا ہے کہ حساب کا انتظار کرو. اس ٹائم کے اندر احادیث کا علم اور قرآن کا ایسنس یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کو اپنی انفینٹی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی نہیں محسوس ہوتی نا؟ جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے جو جنت والے ہوں گے خالدین فیہا اور جو جہنم والے ہوں گے خالدین فیہا، یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ آتا. یہاں بیٹھ کے تو دنیا انفینٹی کے ساتھ لگتی ہے، جبھی تو انسان اپنی خواہشات نہیں چھوڑتا. جب انسان روز محشر کے دن اس میدان میں جمع کیے جائیں گے تو احادیث بتاتی ہیں کہ ارواح کو، روحوں کو، انسانوں کو اپنی انفینٹی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ہیبت طاری ہوگی. اور سورۃ یاسین کی جو آیت آتی ہے وہ کانسٹنٹلی اس فریم آف مائنڈ میں ہوں گے کہ ان کو ڈس اورینٹیشن محسوس ہوتی رہے گی. جیسے آپ جب نیند سے اٹھتے ہیں تو پاؤں کہیں پڑتا ہے، رکھتے کہیں ہیں، جاتا کہیں ہے، دروازے کی طرف اپنا ہی کمرہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ دروازے کے لیے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے، اتنی گہری نیند سے اٹھتا ہے. سو جب یہ لوگ بھی اٹھیں گے اور دوڑیں گے تو یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہماری آرام گاہوں سے ہمیں اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا. وصدق المرسلون، اور تمام میسنجرز، تمام رسول، تمام انبیاء سچ کہا کرتے تھے. اب یاد آ جائے گا کہ وہ دنیا میں جو جو حق کی طرف بلاتا تھا وہ صحیح تھا، قرآن جو کہتا تھا وہ سچ تھا. جو رمضان کے اندر ہم قرآن میں بیٹھ کر تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، دیٹ واز سو فیکچوئل. قیامت کے دن، روز محشر کے دن یہ نظر آ جائے گا. اور اب اللہ کو پکاریں گے الرحمن کہہ کے، اس لیے کہ روز محشر کی سختی میں اللہ کی اسی صفت کے لیے سب سے زیادہ انسان محتاج ہوگا. جب دنیا میں رحمان بلاتا تھا، گناہ کرتے ہو کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ لو، واپس آ جاؤ، دین کو اپنا لو، قرآن کو پکڑ لو، اسلام کو کنوکشن کے ساتھ تھام لو، تب رحمان یاد نہیں آتا تھا. قیامت کے دن جو چاہے گا اور جو نہیں چاہے گا سب کو رحمان یاد آ رہا ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ہر ایک کی غلطیاں اس کے دماغ میں گھومنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر لوگ کھڑے رہیں گے. احادیث میں آتا ہے 50,000 سال تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے. تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ جو میسنجرز آئے تھے، کہہ رہے ہیں نا وصدق المرسلون، رسول یاد آ گئے سب کو. دنیا میں جو دین کی طرف آتا تھا اس کو بھی یاد آئیں گے، اور جو دین کی طرف نہیں آتا تھا ان کو بھی یاد آئیں گے. تو سب انسان مل کر رسولوں کو ڈھونڈیں گے کہ ڈھونڈو رسولوں کو، وہ کہاں ہیں. اور ایک ایک کر کے بہت طویل حدیث آتی ہے کتابوں کے اندر، احادیث کی، شفاعت کی حدیث جس کو کہا جاتا ہے، حدیث الشفاعہ. اس میں پہلے انسان جو ہوں گے، لوگ جو ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب کے پاس جائیں گے کہ آپ جائیے اور اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب شروع کر دے. مطلب آپ سوچیں کہ انسان کے اوپر دہشت کا عالم کیا ہوگا کہ قیامت کی سختی اتنی تکلیف دے رہی ہے. یہ وہی دن ہے یوم یجعل الولدان شیبا، یہی الارض کا وقت ہے، روز محشر میں کھڑا ہونے کا وقت ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کھڑے کھڑے انسان کی حالت خراب ہو جائے گی. ابھی نہ حساب شروع ہوا اور ابھی نہ جنت اور دوزخ کا معاملہ سامنے آیا، لیکن انسان تھک جائیں گے. تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، ایک ایک کر کے سب رسول کہیں گے ہمیں تو اللہ سے اس وقت خوف آ رہا ہے، ہمیں رحمان سے خوف آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے غلطی کی تھی. آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد آئے گی جنت کے پھل کھانے کی، اور اسی طرح ہر رسول کو اپنی اپنی غلطی، اپنی اپنی کمزوری یاد آئے گی. یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے
کہ تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام انسان آئیں گے، اس لیے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تمام انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب کتاب کو شروع کر دیں، اب یہ برداشت نہیں ہو رہی تکلیف۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ مقام محمود دیا جائے گا، جس کے لیے آتا ہے بعض روایات میں کہ آپ اس پر آئیں گے، آپ اس پر کھڑے ہوں گے اور وہ اللہ کے حکم سے ریز ہونا شروع ہو جائے گا، بلند ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ بلند ہوگا تو تمام انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی حمد کے کچھ کلمات سکھائیں گے، وہ کلمات جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی انسان نے کبھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ انفیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہ کلمات آج دنیا میں رہتے ہوئے جانتا بھی نہیں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی دن سکھائیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حمد کے بعد ایک طویل سجدہ کریں گے، اور پھر جب آپ سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اپنا سر بلند کیجئے اور مانگیے، سل تو عطا، مانگیے، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، اور پھر اس کے بعد اس کے درمیان میں بہت سے سٹیجز آتے ہیں، اس کے بعد پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا، وہی حساب کتاب جس کے لیے اصل میں مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لینے کھڑا ہو جائے۔ دنیا میں آپ اور میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ لے کہ میں اور آپ اپنی عمر، اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی نعمتیں اور اپنے ساری کیپیبلٹیز کے ساتھ کس طرح سے جنت کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حساب کے لیے ہی مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو کہ اس وقت سے پہلے سے ہی، ساعہ کے بھی پہلے سے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش شروع کر دیں گے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہمیں موت سے پہلے ہی اپنی آخرت یاد آنا شروع ہو جائے، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ پروڈکٹیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ آئی ایم آپٹمسٹک، اس لیے کہ الحمدللہ آپ سب لوگ یہاں رمضان کے روزوں میں دوپہر کی گرمی کو، کمرے کی آسانی کو، گھر کی آسانی کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو، اللہم اجعل منہم، اللہ ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اس پریزنٹیشن کے ٹائم پر، اس العرض کے ٹائم پر خاص رحمت سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتیں اور آسانیاں فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں ہر طرح کی تکلیف انسان محسوس کر رہا ہوگا، جسمانی بھی، مینٹل بھی، ایموشنل بھی۔ انسان اپنے ایموشنز کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی کے گناہ مووی کی طرح چل رہے ہوں گے۔ بہت شوق ہے موویز دیکھنے کا، فیس بک پر جہاں مووی کا ٹریلر آتا ہے ہاتھ وہیں رک جاتے ہیں، اسکرول نہیں ہوتا اوپر نیچے، کہتے ہیں چلو ٹریلر تو دیکھ سکتے ہیں، مووی نہیں دیکھ سکتے تو اماں مووی تو دیکھنے دیتی نہیں ہے، چلو ٹریلر دیکھ کے گزارا کر لیں۔ وہ آنکھیں جو دنیا میں کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں یا وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آخرت میں کیا ہوگا ان آنکھوں کا؟ اگر ابھی سے سوچنا شروع کریں گے تو شاید اپنی ان آنکھوں کو قیامت کی ہولناکی اور سختیوں سے بچا سکیں گے۔